الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم حديثا محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں بات کروں گا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تناولت هذه الآية الكريمة بيان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے اقوام پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ تقوی دار بن جاؤ۔ گنتی کے کچھ دن۔ مستخدما القرآن الكريم في ذلك أسلوب النداء يا أيها الذين، وهذا ليظهر الله محبته لخلقه. اس آیت مبارکہ میں کچھ اہم حقائق بیان کی گئی ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آواز دی ہے، یعنی ندا کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے اظہار محبت ہے تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی ہے کہ یہ ندا صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اس میں غور و فکر کریں گے، اور انہی لوگوں میں فہم و ادراک کا مادہ ہے۔ پس روزہ انسان اور معاشرے دونوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا لغوی مفہوم تصدیق کرنا ہے، پس ایمان اللہ کی طرف سے لازم کردہ احکام کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اور کتب علیکم الصیام سے مراد روزے کی فرضیت کا حکم پہچاننا تھا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں بلکہ تم سے پہلی اقوام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ ایک تاریخی امر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ شریعت محمدی تک چلا آ رہا ہے۔ روزے کی فرضیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کے مطابق تم لوگوں کے لیے یہ حکم لازم قرار دیا ہے، جس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور جس طرح اس کو دوسری اقوام پر فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم لوگوں پر بھی لازم کیا گیا ہے۔ فرض الله الصيام وكتبه على الأمم السابقة من قبلنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.